بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونجھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔
نہلایا دلایا کھلایا پلایا ہنسایا اسے بلایا ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے. اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے, آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے. قبر بالکل کنارے, قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں. کسی کو حسد نے مارا, کسی کو تکبر نے مارا, کسی کو دولت کی بیماری نے مارا, اسی کو مجذوب کہتا ہے. نفس اور شیطان خنجر در بغل. کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا, نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا, آخری وقت ہے. خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے, مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا, آخری وقت ہے. عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے, اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا, حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے, مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, یہ آپ ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا, تمہیں کیا معلوم ہے, شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا, دنیا کو ورگلایا, دنیا کو بہکایا, تو میرے پھندے سے پھنس گیا, تیرے علم نے تیری نیکی نے بچا لیا. تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے, نہ جانے کیا بنے گی, ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے, کیا معلوم کیا بن جائے گا, کس حال میں دم نکلے گا, رات کو کیا ہو جائے گا, دن کو کیا بن جائے گا. فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آیا دشمن کا وار. 4 نمازیں پڑھی, باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے. میں نمازی ہوں, یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں. شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں. اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے, اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں, ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی. بہانے بتانا. اس لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر. کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. چلا شیطان کا خنجر, چلا شیطان کا خنجر, لگایا اس نے دو, لگایا اس نے دو. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ, شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے. لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ ہے, چوری کرنا گناہ ہے, ڈاکہ مارنا گناہ ہے, اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے, صحابہ کرام کا دور ہے, نبی کا دوہرا داماد, مجلس ہے عثمان ذی النورین کی. ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا, حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں, توجہ, حضرت عثمان فرماتے ہیں, یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے, اسے ذلیل نہیں کیا, بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی, لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں, لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں. تو دور تھا نا صحابہ کرام کا, فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی. یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی, آپ کو کیسے پتا چلا؟
یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا. صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی. تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی. کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے, اب تو ہر آدمی پیر ہے, ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی چودھری ہے, ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے, چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا, کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے, گھوڑے والے, رکشے والے کہتے ہیں کاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے, تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے, میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے, نس نس سے, خون کے قطرے قطرے سے, ہر ادا سے, ہر سنت سے, ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا, ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ, سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں, کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں, پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا, بٹیارہ تو تھا, مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے, پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے, آج رات کافی گزر گئی ہے, آرام فرماؤ, کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو, پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں, کھانا کھلانا ہے, میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں, 4 مہمان ہیں, شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے, میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات, ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ, اسمبلی کی ممبری دلاؤ. وہ تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو, پہلی پرانی تھی گئی ہے, ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے اور کیا منگے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں, فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا, کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں نہیں, مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا, اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں, پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو, اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے, مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے, جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو, اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا, پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے, ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا.
میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے، او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے، تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کولساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او لوگو یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے، کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے، کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے، او لوگو کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے میرا جی چاہا اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں، فرماتی ہے میں نے جا کر نظر ڈالی تو کیا دیکھتی ہوں، سرکار مدینہ سجدہ فرما رہے ہیں، دنیا میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا،
اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں اس معبود کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خدا منوانے آیا ہوں، سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک پروردگار عالم کے دروازے پہ جھکانے آیا ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چوم کر میں نے ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا چاہا، دیکھتی کیا ہوں دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت والی اٹھائی اور آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، گویا فرماتے ہیں او میری امی جان، او عرب و عجم کے لوگوں، محل کے اندر زلزلہ کیوں آیا؟ وہ جیسا کہ عادت چلی ہوئی آ رہی ہے نا، نجومیوں کو بلایا کہ بتاؤ آج رات میں کیا خاص واقعہ نمودار ہوا جس کی وجہ سے میرے محل میں زلزلہ آیا۔ بے شمار نجومی تھے، کسی نے اطلاع دی کہ عرب کے اندر ایک یتیم پیدا ہوا ہے، بے شمار اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور اصل مقصد یہ ہے اب آ گئے غربا کے حقوق کے پاسباں، یتیموں کے والی آ گئے، غلاموں کے مولا آ گئے، کمزوروں کے ماوا آ گئے، ضعیفوں کے سہارے آ گئے۔ آج کے بعد بادشاہت نہیں چلے گی، آج کے بعد محلوں میں رہ کر سجدے کرانے والے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہوئی مزدقناہم کل ممزق ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ بادشاہوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے، کالی کملی والے کے دنیا میں قدم رکھتے۔ ملک فارس کے اندر ہزاروں سال سے جو آگ روشن ہے اسی رات میں خود بخود بجھ گئی۔ ہم لوگ تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں اس کا سبب کیا بنا۔ پتا چلا وہ آگ کی پوجا کرنے والوں آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ہزاروں سال سے جلنے والی آگ خود بخود بند ہو گئی۔ دریا خشک ہو گیا، جس پانی کی حضور کے زمانے سے پہلے لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ پانی کی عبادت نہیں ہوگی، آگ کی عبادت نہیں ہوگی، بادشاہوں کی عبادت اور ان کی پوجا پاٹ قطعاً نہیں ہوگی، اور ہونے بھی نہیں چاہیے۔ دماغ کے مارے ہوئے لوگ ایسی چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں جو عقل میں بھی نہیں آتے۔ اب مثال کے طور پر چولہے میں آگ جلاؤ، ایک خدا پیدا ہو گیا، دوسرے خدا کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دو، اوپر والے کو جوش آ گیا تو نیچے والے خدا کا بیڑا غرق۔ کوئی پانی کو خدا، کوئی آگ کو خدا، کوئی بادشاہ کو خدا، کوئی لکڑی کو خدا، کوئی پیپل اور پڑ کو خدا مانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ثابت ہو گیا کہ اب یہ تگ و دو نہیں چلے گی، یہ سارے معاملات ختم ہیں۔ مائی حلیمہ کہتی ہے مجھے لوگوں نے بچہ نہ دیا، میرے پاس اپنا بچہ تھا، لوگ سمجھتے تھے اپنے بچے کو کھلاوے پلاوے گی، ہمارے والے کو بھوکا مارے گی۔ بالآخر آمنہ کی در پہ آئی اور کہنے لگی آمنہ اپنے یتیم کی زیارت تو کرا دے۔ لکھا سید آمنہ خاتون نے جب سفید چادر اپنے ہاتھ سے اٹھائی، چاند جیسی صورت نظر آئی، حلیمہ کی آنکھیں چندیا آ گئی، کہنے لگی مجھے اپنے کبریا کی قسم میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ دیکھا نہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی ہزاروں بچے دیکھے، آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بال بچوں کو دیکھا مگر اتنا جمیل کوئی نہیں۔ آواز آتی ہے جبریل کہتے ہیں او آمنہ او حلیمہ تم تو عرب میں رہتی ہو، مکے کے علاقے کو جانتی ہو، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال کو دیکھتا ہوں، جنوب کو میں نے دیکھا ہوا ہے، اور میں نے ساری دنیا کی گردش کی ہے،
آفاق اگر دیدم بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. میں نے سارے جہان کا چکر لگا لیا ہے. اور جبریل کہتے رب اکبر کی قسم میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا کوئی نہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل تم دیکھتے تو تب جب میں نے ایسا حسین کوئی پیدا کیا ہو. اب تو بنایا کرو گے شاید اور بھی ایسے جمیل آ جائے, احسن آ جائے, خوبصورت آ جائے. فرمایا نہیں نہیں, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. فرمایا میرے پاس بھی اب ایسا حسین کوئی نہیں. جس سانچے میں میں نے کالی کملی والے کی صورت کو ڈالا ہے وہ سانچا ہی توڑ دیا. کیا ٹھکانا ہے حسن و جمال کا. فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاهَا, اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم. آمنہ فرماتی ہے, حلیمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے. صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے, ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی. سید آمنہ خاتون نے تار لیا, بھانپ لیا, دیکھ لیا, سمجھ لیا. حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے, پیشانی پہ پوتا دے کر اٹھاتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا, کہیں میرے درے یتیم کی محبت میں آ کر, جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا. میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے. ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی, لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا. اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں. ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے, عظمت والے. حلیمہ نے گود میں لے لیا, خامن آگے بیٹھا ہے, پیچھے بیٹھ کر کے چانے لگی. پتا چلا کہ عرب میں ایک دستور تھا, عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی, مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے. ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے. تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو, میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے, مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں. الٹا دستور جو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا. حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے, حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے. اٹھاتے ہیں اونٹنی کو, اٹھتی نہیں, چلاتے ہیں چلتی نہیں. اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا, خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے. شاباش. میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے, بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے. اس دن اگر کسی نے پیٹھ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی. اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی, وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا گرک کرتے ہوئے, اب تک حرج کچھ نہیں ہوا. ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟
ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا. اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے. اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے اور تو کوئی راستہ بنا نہیں. مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں, مردانو چورنے ہو جانے ہیں. بڑی دھاڑ دھاڑ ہوئی کہ جی جمعرات کو گوشت کھولو, مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے. بالآخر ان کے دھاڑ دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے. نہ تو کیا کرے, شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا, اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس نیت سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو, رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو. خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے. مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو, ایسی صورت میں نہیں. بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کھول رکھنے دے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے. رسم رواج سنت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ غزوہ خندق ہے, چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی, دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں, روٹی نہیں, بھوک بڑی بے تحاشا ہے, پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے. قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے, صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے, کچھ کچا ہونے کے, صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا, مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس پریشانی کے عالم میں بھی قدم نہیں گھبرائے. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں, صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں, 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں, 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں.
ان کے پاس روٹی نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، پانی نہیں، ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے، پیاسی ہے، درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے، مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں جب کہ ضرورت تھی، کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ. اور لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی ہم نہ ہوئے اس وقت. ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح، کچھ تھوڑا بنا ہی لیتے نا. کون مار کھائے، کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے؟ کیا شیخ الہند کی قبر سے پوچھو، مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو، رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو، لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی. اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں. ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ملک تھا ہندوستان. ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا، بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا. مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا. اور وہ مولانا کو قطن نہیں جانتا. فرمایا کہ اب چلے جائے، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ گیا، بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے، مشرع ہے، بزرگ معلوم ہوتا ہے، نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا. واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا، قدموں پہ گر پڑا، پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے؟ حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا، بچی کو لایا اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں، دیر نہ کرو کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے، خود نبی کا کیا حال ہوگا؟ اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان بن گیا. علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت ٹکٹ لیا، ہندو ٹکٹ دینے والا تھا، ادھر ٹکٹ دیا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں. پوچھا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے بزرگوں نے، اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا. خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں، ایک کراڑ آ گیا، کہنے لگا مولوی جی کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا؟ کروڑ دا دسیے یا توڑ دا؟ آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے. فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے سیرت کی قدر کی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی. کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں. حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، بک برق رفتار بن گئی. 2 دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتے او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟
علیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی۔ ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، علیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی۔ قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ معجزات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ غنی، علیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ، اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی۔ علیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا۔ دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا۔ چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے۔ آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو؟ بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اتے۔ اندازہ لا، ذہنیت دیکھو۔ وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے وچ رکھ دے، بس ہن کام انشاءاللہ 2 روپیہ ساڈا بھی، یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی کم دا نہیں، سگو نہ دے تو چنگا سی۔ اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں۔ مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے، کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں، حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی۔ وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا۔ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت میں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا، اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ۔ سلمان فارسی اٹھے، فرمانے لگے آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ساتھ لیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا، جا کے آواز دی یا اہل بیت رسول اللہ
अनुक़िमू फी सबीलिल्लाह। अल्लाह वाली मुसाफिर भूखा, उसके लिए खाना चाहिए। अंदर से आवाज आई, जरा हसनैन करीमैन के चेहरे को देखो, उनकी शक्लों को देखो। आज 4 दिन के फाके ने नबी के निवासों की शक्लें बिगाड़ दी। हालात ऐसे। और जब वापिस होने लगा मुसाफिर तो आवाज आई, सलमान मेरी चादर ले जाओ, यहूदी के पास जाके गिरवी रखो और बदले में गल्ला ले आओ, पीस पका कर खिला के भेजूंगी। फातिमा के दरवाजे से भूखा कोई ना जाए। अपना 4 दिन का फाका है। तो ये हजरात भी तो दुनिया में जिंदगी गुजार के गए, और आज हम हैं। हजारों मुश्किलात आती है, उन तमाम के लिए आसानी और उनका हल दुनिया के अंदर तलाश करते, अल्लाह की जात से नहीं मांगते। मांगना छोड़ दिया लोगों ने, औरतों ने भी मर्दों ने भी। ऐसा मालूम होता कि खुदा को रिटायर कर दिया। अल्लाह मियां फरमाते हो मेरे नबी, जब आपने मुर्दों की कीमत नहीं लेनी, मैं इन भूखे प्यासों को लड़ता हुआ तड़पता हुआ बराबर देख रहा हूं। अल्लाह मियां का दरियाए करम जोश में आया और आवाज दी, ओ मेरे महबूब, अब फरिश्ते नहीं लड़ेंगे, अब जिन नहीं लड़ेंगे, अब किसी मखलूक को काफिरों के मुकाबले में नहीं लाऊंगा। क्या बात है, आपने ऐसी बात कह डाली है। फरमाया वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। अब इन काफिरों से मैं खुदा खुद लड़ूंगा, मैं खुदा खुद इनसे निपटूंगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की अजीब जिंदगी। जिहाद का मौका है, तैयारी फरमा रहे हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई असला, कोई तीर, कोई तलवार, कोई सत्तू, कोई खजूर, कोई कपड़ा लाकर पेश कर रहे हैं। हज़रत अरफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई है, हुजूर के करीब आके बैठ के रोने लग गई। सरकार उठे, तशरीफ लाए, फरमाया क्यों, क्या बात है? अंदाजा लगाओ इस किस्म के लोग कहां पैदा होंगे। अर्ज करने लगी, मेरे आका जंग की तैयारी हो रही है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान हो चुका है, मैंने भी सुन लिया। मैंने बड़ी जुस्तजू की, मेरे घर में दम नहीं था, ये मेरे साल का दूध पीता बच्चा है, मैं इसे ले आई हूं, इसे कबूल फरमाओ। हुजूर ने फरमाया, भाई ये क्या करेगा? अर्ज करने लगी, मेरे आका जब मैदान जिहाद गर्म हो जाए और काफिरात की तरफ तीर चलाने लगे, मेरे बच्चे को ढाल के तौर पर आगे कर देना, मेरे बच्चे का सीना होगा, आपकी तरफ आने वाले तीर लगेंगे और काली कमली वाले मेरा कलेजा ठहरेगा। ईमान देखिए, पेश करती है और रो के कहती है, मेरे आका बेवा का नजराना रद्द ना फरमाओ। इसका नाम है ईमान, इसका नाम है काली कमली वाले की निगाहों नबूवत ने जिनको रंग दिया वो यूं मुस्तहकम बने। अरे ये भी तो सीरत है, जिस आंख मुबारक ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया, जिस आंख ने अर्श मुअल्ला को देखा, जिस आंख ने सिदरतुल मुंतहा को देखा, जिस आंख ने बैतुल मामूर को देखा, जिस चश्म मुबारक ने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान को देखा, सब जगह रहने वाले मुकर्रबीन फरिश्तों को देखा, हजारों मर्तबा जिब्रील अमीन को देखा, इसराफील को देखा, निजाम फलक को देखा, निजाम शमस को देखा, निजाम कमरी को देखा, निजाम नुजूमी को देखा, सारे जहान को देखा, खुदा की जात को देखा। और लोगों, उस आंख के ऊपर के हिस्से में पेशानी में तीर लगा, उस आंख के ऊपर से लहू बह रहा है। यह भी तो सीरत है नबी की। जबले ओहद है, गार के दरवाजे पे हुजूर बैठे हैं और सहाबा किराम चारों तरफ मजमा है।
خون رس رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں کا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے. اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے. ایمان کی علم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں. لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے. اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا. نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا. کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، اور جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل وچ گیا، فلانے نو اے ہویا. یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو ویکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں. اچھا تانوں کدے نہیں پھڑا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں. آوے کیویں؟ کتا دل لئی دکھ آ چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ او چل دے نے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے. یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا. مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے. میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے نیت بن لی. اگے کی کردا میں تو نفل رہندے میرے. بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا. کہتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی. جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا. میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا. پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا. تو کہتا دل لئی دکھ آ چل دنے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں، تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی.
پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا. صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے. سیرت کا مفہوم یہی تو ہے. میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیث سے اب تک یاد ہیں. ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. میں کہ اور اکبسائی بتھیری ہے ایک ہی کافی. جہاد میں نہیں جانا, میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے. تعویذ پڑھاؤ جی تعویذ پڑھاؤ, اور میرا گھر تعویذ رہ گیا, پڑھاؤ پڑھاؤ. صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے. اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی, بوڑھے تھے جوان تھے. عبداللہ ابن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں. بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں, باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا. اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا, بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا. قرہ اندازی کی گئی, بیٹے کا نام نکلا. باپ نے ہاتھ باندھ دیے, بیٹے ابھی تو جوان ہے, تجھے اور وقت مل جائے گا, بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے. اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے. فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے؟ تلوار لی اور کافروں کے مجمع میں جا گھسے, آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے. کس وقت میں ان حضرات نے, حضرت نادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے, لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے, جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کرتی. بچی ہے ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا. آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا اور تمہارا نبی کہاں ہے؟ غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. فرماتی ہیں کیوں تم کون ہو پوچھنے والے؟ یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا. کئی بچوں آخر لگے نی کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی, اے مکے دا بڑا بہادر ہے, مارو گا تینوں. کہنے لگی تم تھوڑے ہو, سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ, سارے عرب کو اکٹھا کر کے لے آؤ, اور مزہ تو تب ہے ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے تم میرے نہیں مجھ سے پوچھ سکتے. اور لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر کے بال پکڑ کر گھما کر پتھر میں دے کے مارا. ادھر پیشانی میں پتھر کی نوک لگی, ادھر خون کی دھار دور جا کے پڑی. ادھر کہتی آ لوگوں غلط ہے تمہارا خیال, میری جان کا قیمت تو بنایا جا سکتا ہے پر تم پتہ نہیں پوچھ سکتے. اور قربان جاؤں
3 میل کی غار ثور کی چڑھائی کو طے کرتی ہوئی حضرت اسما جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے گئی، رحمت دو عالم کی نظر پڑی، فرمایا اسما چوٹ کیسے آئی، یہ منہ تیرا سوج کیسے بھی؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔